وقت گزارنے کے لیے سمرہ زاہد اپنے کزنز کے ساتھ باہر کرکٹ کھیل رہی ہیں۔ 13 سالہ سمرہ کو اسکول میں سائنس کافی پسند تھی، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے والد کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ اب سمرہ کی تعلیم کا خرچہ برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ میں 8 کلاس میں تھی، کرونا کی وجہ سے میری امی فیس نہیں بھر سکی، تو اس کی وجہ سے میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ میری دوستیں اسکول میں بہت اچھی دوستیں ہیں، اور ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، کھیلتے ہیں، مستی مذاق کرتے ہیں۔ اب وہ نہیں ہے تو بہت دکھ لگ رہا ہے، اور میں وہ لوگ پڑھ رہی ہیں، میں نہیں پڑھوں تو مجھے دکھ لگ رہا ہے اس کے۔ پاکستان میں کم آمدنی والے گھرانے وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ غربت کی شرح میں اضافے کی وجہ سے بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ اخراجات کم رکھنے کے لیے ان کی تعلیم روک دی جاتی ہے۔ وہی سوچ رہے کیا ہوگا ہمارے بچوں میں۔ اب ہم تو یہی کوشش کریں گے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا بنے، زیادہ پڑھائیں گے تو مستقبل اچھا ہوگا نا، آگے پڑھیں گے بچے۔ آپ بھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی بچے اتنے بیچارے کنفیوز ہو گئے ہیں، بیچارے خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، پڑھائی نہیں ہے۔ اسکولوں کی بندش سے پاکستان میں لگ بھگ 40 ملین بچے متاثر ہیں۔ یہ کراچی کے ایک غریب علاقے کا اسکول ہے۔ خالی کلاسیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کئی بچے مستقل بنیادوں پر اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ جیسے یہ معاملہ آیا، اس کی وجہ سے ایسا ڈیمیج ہوئے، جو ہمارے بچے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ ابھی کافی روم آپ کو خالی نظر آئیں کمرے، اس لیے اچھا بہت سے کمرے تو خالی پڑے ہیں، اور بہت سے کمروں میں 50% اٹینڈنس ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو ہم تو بہت متاثر ہیں، اور یہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ گورنمنٹ اناؤنسمنٹ نہیں کر دے کہ بھائی یہ اب لاک ڈاؤن نہیں لگے گا۔ اب کنیکٹ کرنا پڑے گا۔ اماں دیکھیں یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا۔ حکومت پاکستان نے ای لرننگ اور ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے حالات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، مگر دور دراز کے علاقوں اور کم آمدنی والے افراد کو ان تک رسائی نہیں۔ کئی ناقدین حکومتی مدد کو ناکافی بھی قرار دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کو ایک اسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ہارڈ ویئر دینا چاہیے تھا، جو انٹرنیٹ فیسلٹیز ہے، اسٹوڈنٹ پیکیجز دینے چاہیے، اسٹوڈنٹس کو کریں تاکہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے بچوں کے گھر کے دروازے تک پہنچائی جا سکے۔ حکومت نے اس سلسلے میں نقصان کا تخمینہ لگوانے کے لیے ایک مطالعہ کرانے کا کہا ہے۔ یہ کوشش بھی کی جائے گی کہ جو بچے اسکول چھوڑ گئے ہیں انہیں واپس داخلہ دلوایا جائے۔ تاہم خدشہ ہے کہ اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو اس وبا سے نہ صرف ان بچوں کی صحت بلکہ ان کا مستقبل بھی خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔